بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں خالق کائنات کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مجھے عامر عثمان عادل کہتے ہیں اور آپ اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی اور بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے جس سے آج ہم دوچار ہیں۔ لیکن ایک جو اس معاملے میں ابھی تک کی مثبت بات ہے وہ سری لنکا کا اتنے بڑے سانحے پر جو رویہ سامنے آیا ہے، جو رد عمل ان کا سامنے آیا ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سری لنکن صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ اس بڑے واقعے پر پاکستانی قوم اس وقت کس صدمے سے دوچار ہے، بحیثیت قوم ہم نے یہ درد اپنے سینے پہ سہا اور ہمارے جذبات کیا ہیں۔ اس کے جواب میں سری لنکن صدر نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پروڈکشن مینیجر کے اہل خانہ کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے یہ بات انتہائی دکھ کی اور سوگ کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے اس وعدے کو ایفا کریں گے۔ یہ ٹویٹ تھا سری لنکن صدر کا۔ دوسری جانب ناظرین، بدقسمت پروڈکشن مینیجر ان کی اہلیہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے جو کہ سری لنکا میں مقیم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا خاوند معصوم تھا، اس نے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں کیا جس کی بنا پر اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے سوشل میڈیا پر وہ مناظر دیکھے ہیں اور وہ مناظر بڑے ہی تکلیف دہ ہیں، وہ ناقابل برداشت ہیں، اور اب مجھے اور میرے 2 بچے جو ہیں وہ انصاف کے طلبگار ہیں۔ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور حکومت پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث جو افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ناظرین، سری لنکن پروڈکشن مینیجر کے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی سن 2012 سے اس فیکٹری میں بطور پروڈکشن مینیجر کام کرتے آ رہے ہیں، اور اس فیکٹری کے مالک کے بعد مکمل طور پر اس فیکٹری کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے میرے بھائی ہی تھے۔ بدقسمت پروڈکشن مینیجر پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، اور اپنے پیشے کے اعتبار سے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ انتہائی پروفیشنل تھے، صلاحیتوں سے مالا مال تھے، محنتی تھے، اور یہی بات اب تک کی جو تحقیقات ہیں، رپورٹس ہیں، اس میں بھی سامنے آئی ہے کہ فیکٹری ورکرز ان کے ڈسپلن کی وجہ سے شاید ان کو سخت گیر سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ بالکل سمجھوتا نہ کرنے والے تھے معیار پر اور کام پر۔ بارہا اسی وجہ سے فیکٹری کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے کسی کو کام کی وجہ سے ڈانٹا ہوگا، اور اس روز بھی ایسا ہوا کہ صفائی کے معاملات پر بھی ان کے معاملات کچھ جو سپروائزر تھا صفائی کا اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں، وہ سارا پس منظر تھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھڑی سری لنکن قوم پر اور خاص طور پر مینیجر کے اہل خانہ پر کیا قیامت بیت رہی ہے۔ ہم ان کے غم میں بحیثیت پاکستانی برابر کے شریک ہیں، اور ہجوم اور جتھے کی بات چھوڑیں، میں پاکستانیوں کی بات کروں گا کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے اس عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پاکستانی مزاج کے اعتبار سے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی اسی بات پر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، 2 جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔
تو آخری بات کہ کچھ عناصر جو ہوا دے کر اس قصے کو، اور جس طرح آج کچھ صحافی جو تھے وہ صبح سے لے کر اب تک بین الاقوامی میڈیا میں جو گونج ہے اس کو لے کر ایک بڑی مایوسی کا عالم جو تھا وہ قوم پر طاری کر رہے تھے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں میڈیا میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سارے قصے میں آخر میں یہی مجھے کہنا ہے کہ اب تک ہمارے لیے سری لنکا کے جو حکام ہیں، حکومت ہے سری لنکن، ان کا سفارت خانہ جو ہے اس کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، اس پر، اور سری لنکن صدر کا ٹویٹ جو ہے اس میں انہوں نے بڑے حوصلے سے حکومت پاکستان سے یہ امید کی ہے کہ وہ قرار واقعی ملزمان کو سزا دیں گے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں میری دانست میں کہ اب حکومت کا بھی یہ امتحان ہے کہ وہ اس قصے کو، اس واقعے کو، اس درندگی، بربریت اور وحشت کے اس خونی منظر کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں اور مثال بنا دیں۔ قانون کی جب بالادستی ہوگی، قانون کی جب عملداری نظر آئے گی، اور سیالکوٹ کے اس واقعے میں دھڑلے سے جن لوگوں نے یہ سراسر درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ڈٹائی دیکھیں کہ میڈیا پر آ کر بڑے فخر سے انٹرویو دیے جا رہے ہیں، تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، سارے چہرے شناخت کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے۔ ریاست اگر ایک بار آہنی عزم سے اس واقعے کو اور اس واقعے میں ملوث افراد کو سامان عبرت بنا دے تو شاید آنے والے کل میں ہم پاکستان کو محفوظ بنا سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔